رشتے بڑے آتے تھے لیکن میری بیگم کے 9 بھائی ہیں یہ نہ ہو کہاں کہاں آپ اٹکے، کہاں کہاں رکے، کہاں کہاں آپ کو پیچھے دھکا لگانا پڑا والدین؟ وہ اکثر ایک جملہ کہتے ہیں بیٹے ساری زندگی سو ہی جانا ہے. آپ کا انداز بیاں ماشاءاللہ ایسا ہے کہ آپ تو نہیں سوتے، عوام سو جاتی ہے. دین کا طالب علم دین کا عالم بھوکا نہیں مر سکتا ہے. میری ماشاءاللہ ایک ہی شادی. کیا آپ اپنی اولاد کو بھی مولوی بنائے؟ کوئی ایسا واقعہ آپ پروگرام پہ گئے، انہوں نے کوئی پیسہ ہی نہیں دیا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. بعد میں واپسی کرائے کے لیے سوچیں گے یار میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا. مجھے کرایہ نہیں ملتا تھا تو میں اپنے خطابت کیسے اور کہاں سے شروع کی؟ مولانا منظور صاحب شیر پنجاب حافظہ اللہ مجھے فرمانے کے خطابت کے پیسے نہیں مانگنے. جب اپنے گھر سے نکلنا تو اپنے اللہ سے کہنا. کبھی بٹیرے ہوتے ہیں، کبھی مرغا ہوتا ہے، کبھی دیسی بکرا ہوتا ہے. ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو یار آپ دین کی تعلیم دو. کہتے ہیں ہم نے بھوکا مارنا ہے. میں نے کہا یار مجھے بتاؤ، ہم آپ کے پاس ہیں، آپ کے گھر میں کچھ ہو نہ ہو ہمارے لیے کہ آپ نے اچھا انتظام کیا ہوتا ہے. گھر والوں نے کبھی کہا کون سے چکروں میں پڑ گئے مولوی بن گئے، بھوکے مر جاؤں گے؟ لیکن ایسا کبھی دیکھا نہیں کہ مولوی جدو مرے جے مرے الحمدللہ. حکمت میں کون کون سے عالم دین ان سے علاج کرواتے رہے؟ اصل میں نا میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا. آپ نے کتنی بار خطابت کا انداز بدلنے کی کوشش؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ مولانا امان اللہ مجاہد حافظہ اللہ رحمہ اللہ، ان کے چھوٹے بھائی مولانا حکیم ثناء اللہ تبسم آج ہمارے ساتھ موجود ہے. ناظرین بالکل جانیں گے ان کی زندگی کے متعلق اہم سوالات، اور یہ ماشاءاللہ خطابت بھی کرتے ہیں اور رشتے بھی کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ حکمت بھی کرتے ہیں. اور بالکل جانیں گے کون کون سے عالم دین بھی ان سے میڈیسن مطلب حکمت کرواتے ہیں. حکمت کے علاوہ مطلب وہ اپنے معاملات ان کو بتاتے ہیں، یہ ان کا علاج کرتے ہیں. اور انشاءاللہ مختلف سوالات کریں گے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ دینی لحاظ سے یہ سوال و جواب ہوں گے. آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ محمود بھائی، اللہ کا بڑا احسان ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے آپ نے موقع دیا اور مجھ جیسے دین کے طالب علم کو بلایا. اور الحمدللہ آپ کے پاس تو بڑے بڑے علماء آتے ہیں، تو بس میں الحمدللہ آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا. تو جتنے بھی میرے ناظرین، میرے بھائی بزرگ، مائیں بہنیں انشاءاللہ اس طالب علم کو سماعت فرما رہی ہیں، سب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم کیا ہے؟ میری الحمدللہ جو دنیاوی تعلیم ہے وہ ایف اے ہے اور BUMS میں نے ساتھ کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں نے درس نظامی کیا ہوا الحمدللہ. دینی تعلیم درس جی 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 بالکل. جی ناظرین، اس کے علاوہ ہم جانیں گے کیا آپ کا گھرانہ شروع سے ہی اسلامی تھا، دینی تھا، اور آیا کہ شروع سے ہی اہل حدیث تھے؟ اصل میں جو ہمارے ابا اجداد تھے ان کا پہلے علاقہ تھا امرتسر، کشمیر کا علاقہ تھا، وہاں سے یہ مہاجر ہو کے آئے تھے. ہمارے والدین ہمیں اکثر بتایا کرتے تھے، میں پہلے کبھی کہیں جمعہ پڑھتا تھا کہ میں ساتھ اللہ سے دعا کرتا تھا میرے پروردگار مجھے جو سیدھی راہ وہ دکھا دے. پھر کہتے میں نے جمعہ پڑھنا شروع کیا. صدیق صاحب وہاں پہ ہوا کرتے تھے، آپ کے والد محترم؟ میرے والد محترم. انہوں نے وہاں پر جمعہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ پاک نے مکمل ہدایت عطا فرما دی، اور ماشاءاللہ پھر مسلک کے اہل حدیث سے مکمل قبول فرمایا. پھر پورے خاندان میں انہوں نے اہل حدیث کو اجاگر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد دی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی عالم دین بنایا. اس میں میرے 2 بڑے بھائی تھے، حضرت مولانا فیض اللہ منور صاحب، وہ بھی عالم دین تھے الحمدللہ، لیکن وہ خطابت کے میدان میں نہیں آ سکے. اس کے بعد میرے بڑے بھائی تھے حضرت مولانا امان اللہ مجاہد رحمہ اللہ، وہ بھی ماشاءاللہ خطابت کے میدان میں آئے اور بڑی محبت کے ساتھ پورے ورلڈ میں انہوں نے ایک نام پیدا کیا، اور بہت نیک دل انسان. انداز بہت مختلف. ہاں، ان کا انداز بھی بڑا کمال کا انداز تھا، اور وہ قرآن بہت ہی پڑھتے تھے. لوگ قرآن سے ان کو لگاؤ بڑا تھا، اور قرآن کی محبت میں وہ مستغرق رہتے تھے ماشاءاللہ. اور وہ ماشاءاللہ پھر ہمارے والدین نے جو ہماری تربیت کی ہے نا، سب سے پہلی تربیت تھی وہ ہمیں نماز کے لیے. ہم چھوٹے تھے، بالکل بچپنا تھا، تو ہمیں اٹھا دیتے جب بھی اذان ہوتی تو ہمارے کندھے کو پکڑ کے اٹھاتے. جب تک ہم اٹھ کے مسجد کی طرف چلے نہیں جاتے تھے نا، تب تک وہ ہمیں چھوڑتے نہیں تھے. نماز کا ٹائم ہے، پہلے نماز پڑھو، باقی سارے کام بعد میں ہیں. اور الحمدللہ اسی طرح پھر ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی پڑی. میرے ماشاءاللہ اس طرح 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. دونوں بیٹے میں نے ماشاءاللہ حافظ قرآن تب بنائے جب میرے بڑے بھائی حضرت مولانا امان اللہ مجاہد رحمہ اللہ، جب ان کا انتقال ہوا تو اسی دن میں نے اسے نیت کر لی، میرے بیٹے بھی چھوٹے ہی تھے، کہ میں نے ان کو بھی عالم دین حافظ قرآن بنانا ہے. میرے بیٹے حافظ سعد اور حافظ داود. پھر میں نے ماشاءاللہ ان پہ محنت کی، ہم دونوں میاں بیوی نے مل کر.
ان کو ماشاءاللہ حافظ قرآن بنایا. اب وہ ایک بیٹا جامعۃ السلفیہ میں 6ٹھی کلاس میں ہے اور دوسرا بیٹا حافظ داؤد ہے, وہ ماشاءاللہ دارالقرآن میں ہے, حافظ ساتھ جامعہ سلفیہ میں ہے. اور ماشاءاللہ ایک میری بیٹی, 2 بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی کو میں نے ترجمہ تفسیر کرایا, ساتھ FA پڑھایا. الحمدللہ چھوٹی بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے. الحمدللہ یہ ہمارا گھرانہ دینی گھرانہ, میرے والدین نے بہت زیادہ محنت کی ہم پہ اپنے بچوں پر, اور اللہ کا بہت بڑا احسان. اچھا ماشاءاللہ, آپ کے استاد اور آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جامعہ سلفیہ ہمارے استاد محترم یاسر ظفر صاحب تھے, ماشاءاللہ بڑی محبت فرمانے والے اور پرنسپل بھی تھے. اور پھر اس کے ساتھ ڈاکٹر علامہ عتیق الرحمان صاحب ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے استاد تھے, بڑی محبت فرمانے والے کے. اس طرح عبدالرحمن صاحب تھے, اور بہت ہی پیارے مولانا یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ, اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جب بھی گفتگو فرماتے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ, محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, ان کے چہرے پہ بھی ہم نے ہمیشہ مسکراہٹی دیکھی. اللہ ان کو جنت میں بھی مسکراہٹ ہوتا لے کے جائے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ نے تعلیم کہاں سے مطلب تعلیم میں نے جو میری پرائمری اسکول تھی وہ میں نے تاج کالونی مائی چگی, وہاں سے میری رہائش رکھی تھی, وہاں پر رہی. پھر میں نے مڈل کیا ادھر سے ہی. میٹرک میں نے سمن آباد MC ہائی اسکول سے کیا. FA میں نے گورنمنٹ کالج سے کیا. پھر میں نے BUMS جو میں نے کیا ہے جو ڈپلوما ہے. پھر میں نے پیتھالوجی نفسیات میں نے جامعہ تعلیم القرآن سے, جامعہ تعلیمات سے, اشرف لابارٹری سے, پھر میں نے وہاں سے 4 سالہ ڈپلوما کیا حکمت کا. الحمدللہ میں مسند حکیم ہوں, الحمدللہ فاضل طب الجراحت الحمدللہ. انشاءاللہ جلدی آئیں گے. اچھا اس کے علاوہ خطابت کیسے اور کہاں سے شروع کی, مطلب کہاں کہاں آپ اٹکے, کہاں کہاں رکے, کہاں کہاں آپ کو پیچھے دھکا لگانا پڑا والدین کو, یہ ذرا بتائیے. اصل میں جو میری خطابت تھی نا, میں ابھی چھوٹا بچپن میں ہی تھا, تو میرے بڑے بھائی حضرت مولانا امان اللہ مجاہد رحمہ اللہ مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے. وہ اکثر مجھے اپنے ساتھ لے جاتے, مجھے 10 منٹ 15 منٹ 2 منٹ 5 منٹ مل جاتے, تو میں الحمدللہ ان کے ساتھ چلا کرتا تھا. ان کے اندر ایک بہت بڑی خوبی تھی, جب وہ رات کو کسی وقت واپس آتے تو رات کو ایسا وقت تھا کہ تہجد کا ٹائم ہو جاتا. میں چھوٹا تھا, بچہ تھا, میں نے کہا بھائی جان مجھے نیند آ رہی ہے. وہ اکثر ایک جملہ کہتے, بیٹے ساری زندگی سو ہی جانا ہے, کسی نے اٹھانا تو نہیں, بیٹا ابھی سونا نہیں ہے, پہلے تہجد پڑھو, پھر فجر پڑھ کے پھر سو جانا. یہ ان کی ایک بڑی محبت تھی. میرے بڑے بھائی وہ بھی تہجد گزار تھے, میرے والدین بھی الحمدللہ, میری وائف بھی, میں بھی, میرے بچے بھی اکثر تہجد پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا اب جو ہے وہ آپ کا انداز بیان ماشاءاللہ ایسا ہے کہ آپ تو نہیں سوتے, عوام سو جاتی ہے ماشاءاللہ. انداز بیان ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے. جی ناظرین, بالکل مولانا حکیم ثناء اللہ تبسم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور انشاءاللہ اچھا پروگراموں پر جاتے ہوئے مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہوگا. کون سی مشکلات کا سامنا کرتا ہوگا؟ ظاہر بات ہے مشکلات بڑی بڑی آتی ہیں. 2 گھنٹے ہم نے رات 2 بجے 1 بجے اسٹے کرنا پڑتا ہے, کبھی کسی مقام پہ کبھی کسی مقام پہ, گاڑی آئے گی پھر جائیں گے. اکثر میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں. مجھے 1-2 واقعات یاد ہیں. میں قصور میں گیا, سیالکوٹ ڈسکا میں گیا, وہاں پر پروگرام تھا, مولانا منظور صاحب شیر پنجاب حافظہ اللہ. تو وہ مجھے فرمانے کے حکیم صاحب کیسے آئے, میں نے عرض کیا کہ میں تو بس پہ آؤں. کہتے فرمانے لگے آپ نے پریشان نہیں ہونا, جو ہی میں خطاب ختم کروں تو آپ نے میری گاڑی پہ بیٹھ جانا ہے, میں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا. میں نے ملتان جانا ہے. یقین جانے راستے میں انہوں نے میری بہت محبت سے میری تربیت بھی کی, مجھے بتایا کہ کیسے چلنا ہے. اور آپ نے ہمیشہ خطابت کے پیسے نہیں مانگنے. جب آپ نے گھر سے نکلنا تو اپنے اللہ سے کہنا کہ اللہ میں جو تیرے دین کے لیے نکل رہا ہوں نا, تو میرا حافظ بھی تم ہے, میرے بچوں کا محافظ بھی تم ہے, اللہ تو اپنی مہربانی سے عطا فرما. تو الحمدللہ پھر میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. میرے بڑے بھائی کی بھی یہی مجھے تربیت ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد وہ مجھے وہاں سے اٹھایا, اپنی گاڑی میں بٹھایا, مجھے گھر چھوڑ کے پھر آگے نکلے. اسی طرح ایک دفعہ منڈی احمد آباد میرا پروگرام تھا, وہاں پر مولانا رانا شمشاد صاحب سلفی رحمہ اللہ, وہ کہنے لگے حکیم صاحب کیسے آئے. میں نے پوچھا, میں نے کہا میں تو ایک بس پہ آیا ہوں. کہنے لگا اپنے پریشان نہیں ہونا, میں نے راستے میں آپ کو ایک جگہ پہ ڈراپ کروں گا. انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا, تاندلہ منڈی میں آ کے سٹاپ کیا. وہاں پر آپ نے ڈرائیور سے کہا پیچھے سے ڈکی نکھولو, ڈکی سے ساگ اور پرانٹھے اور لسی نکالی. فرمانے لگے میرے ساتھ بیٹھ کے کہو حکیم صاحب زندگی کا پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے کہ نہ ملے, آج کٹھے بیٹھ, آپ مجھ کے بہت یاد آتے ہیں. میں تو ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں, بلکہ میری دعا ہر دین کے عالم دین کے لیے, ہر دین کے طالب علم کی ہوتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی دین کے طلباء علماء سب مجھ سے اعلیٰ ہیں, مجھ سے عرفہ ہیں, مجھ سے بہتر ہیں. اور میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک تمام علماء کی حفاظت فرمائے, تمام علماء کو خیر و برکت عطا فرمائے. بالکل ناظرین ہم نے جانا, ہم نے سوال جو کیا تھا لیکن اس کا جواب جو ہے وہ بھی بہت بڑا انٹرسٹنگ یہ والا آیا. ہم نے پوچھا تھا کہ کون کون سی مشکلات آپ
آپ نے دیکھی ماشاءاللہ, مشکلات تو نہیں, ماشاءاللہ انہوں نے خوشخبریاں سنائی. اچھا اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ اللہ نہ کرے, اللہ کسی کے اوپر بھی ایسا نہ کرے. اچھا آپ جلسوں پہ جاتے تھے, پروگراموں پہ جاتے تھے, راستے میں جاتے وقت کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی بھلا نہ سکے ہوں, کوئی ایسا واقعہ کہ جو مشکل آپ کو راستے میں آئی ہو, آپ کبھی بھلا نہ پائے ہوں, یا کسی مقتدی نے یا جلسے والے نے کسی نے آپ کے ساتھ نام لیے بغیر ویسے بتا دیں؟ نہیں ویسے الحمدللہ میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا, لیکن میں جب بھی راستے میں جاتا تھا مجھے بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا تھا گاڑی کا, 2 گھنٹے 3 گھنٹے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ علماء کرتے کیا ہے, لیکن جب بندہ سفر میں نکلتا ہے نا تو وہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے نکلنا ہے, کیسے آنا ہے, کیسے پہنچنا ہے. پھر واپسی پر بھی بڑی مشکلات کے سامنے ہوتے تھے, بلکہ الحمدللہ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے پورے پاکستان میں الحمدللہ خطابت کی ہے, تقریریں کی ہیں, درس دیے ہیں, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دین کے گھرانے میں پیدا کیا, اور دین کی خدمت اللہ مجھ سے لے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میری یہی دعا ہے. چلیں جی آپ نے بتاتے ہیں, ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ پروگرام پہ گئے انہوں نے کوئی پیسہ ہی نہیں دیا؟ نہیں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, کبھی کبھی ہم باقی آپ بعد میں واپسی کرائے کے لیے سوچیں گے یار میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا؟ نہیں کبھی کبھی ایسے ہوا ہے کہ میں جب مجھے کرایہ نہیں ملتا تھا تو میں اپنے کسی کزن کو, کسی بھائی کو فون کر کے کہتا تھا مجھے پیسے ٹرانسفر کرو, میں نے کرایہ دے کے گھر آنا ہے. کہ میں نے بہت کم کسی سے کہتا تھا کہ آپ مجھے میرے تعاون کرو, میرے ساتھ محبت کرو, میں بہت کم کہتا تھا. حکیم صاحب حکمت کرتے کرتے ان کو یہ بھی غور آتے ہیں, مطلب بات کو گھما دیا تھا اس وقت, اب جو ہے ہم نے بات نکلوا لی ہے کہ اکثر ایسے ہوتا رہا ہے, ہو جاتا تھا ایسے ماشاءاللہ. ایسے ہو جاتا تھا بالکل. اچھا گھر والوں نے کبھی کہا ہو کہ یہ کون سے چکروں میں پڑ گئے, مولوی بن گئے ہو تو بھوکے مر جاؤں گے, مطلب یہی مثال ہے نا آج کل؟ لیکن الحمدللہ میرے گھر والوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا, بلکہ ان کی یہ خواہش تھی, میرے والدین کی بھی یہی ہمیشہ خواہش تھی, بیٹا میری زندگی میں نا دین کا کام کر لو جتنا کر سکتے ہو, ہم چائے پانی کے ساتھ گزارا کر لیں گے, لون مرچ کے ساتھ گزارا کر لیں گے, لیکن قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑنا, یہ نہیں چھوڑنا, کچھ بھی ہو جائے. وقت بڑے بڑے انسان کے آتے ہیں. حکیم صاحب کیا واقعی مولوی بھوکے مر جاتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, مطلب جو مثال ہے معاشرے میں, تو کیا آپ اپنی اولاد کو بھی مولوی بنائیں گے؟ لیکن ایسا کبھی دیکھا نہیں ہے کہ مولوی جدو مرے جے مرے, الحمدللہ. لوگوں کا یہ کہنا ہے نا, لوگوں کا ایک مائنڈ ہے, ایک سوچ ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. تو آپ کیا اپنی اولاد کو بھی مولوی بنائیں گے؟ ہاں جی الحمدللہ, میرے 2 بیٹے ہیں, میں نے دونوں کو ماشاءاللہ عالم دین حافظ قرآن بنایا ہے, بن رہے ہیں. کبھی بھوکا نہیں مرتا جی, قرآن پاک کی تعلیم سیکھتا سکھاتا, مطلب کبھی بھی یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. جب اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا رزق کا مسئلہ, تو پھر وہ کیسے بھوکا مر سکتا ہے؟ پھر قرآن و حدیث پڑھنے والا, پڑھانے والا, سنانے والا, دین کی تبلیغ کرنے والا, تو میں تو قیامت تک سوچ نہیں سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں, اکثر لوگ میں دیکھتا ہوں جب ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں, لوگ بڑے مختلف کھانے, بڑی پیاری ڈشیں کمال کر, کبھی بٹیرے ہوتے ہیں, کبھی مرغا ہوتا ہے, کبھی دیسی بکرا ہوتا ہے. اس کے باوجود جب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو یار آپ دین کی تعلیم دو, وہ کہتے ہیں ہم نے بھوکا مارنا ہے. اور میں نے کہا یار مجھے بتاؤ, کبھی ہم آپ کے پاس ہیں, آپ کے گھر میں کچھ ہو نہ ہو, ہمارے لیے کہ آپ نے اچھا انتظام کیا ہوتا ہے. اور واقعی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, دین کا طالب علم, دین کا عالم بھوکا نہیں مر سکتا انشاءاللہ. بالکل. اچھا جی, بچوں کا آپ نے بتا دیا کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ, آپ کی شادیاں کتنی؟ میری ماشاءاللہ ایک ہی شادی ہے. ایک ہی شادی ہے. اور تنگ تو نہیں الحمدللہ, مطلب آپ نے کہا ان کو کہ میں نے دوسری شادی کروانی, کبھی ہو؟ نہیں میری وائف ماشاءاللہ بہت نیک ہے. اور اصل میں بات یہ تھی کہ میرے والد صاحب کو نا 9 سال فالج رہا, میری وائف نے بہت زیادہ خدمت کی, اور بھی میرے بہن بھائیوں نے خدمت کی, سب سے زیادہ خدمت میری وائف نے کی. اور میں اسی بنا پر کبھی یہ سوچتا ہی نہیں ہوں, کبھی کبھی شکراً بات ایسی ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ قاری یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ, وہ مجھے پارک میں لے گئے, کہنے لگے آؤ یار سیر کرنے چلیں. سیر کرتے کرتے مجھے فرمانے لگے کہ حکیم صاحب کیا بات ہے, آپ حکیم و حکمت بھی جانتے ہو. یہ کچھ دنوں کی بات ہے. ہاں جی نہیں, ادھر کنال پارک میں گئے تھے, کنال پارک میں روڈ میں گئے تھے, تو مجھے نا مذاق میں کہنے لگے یار حکیم صاحب جوان ہو, سب کچھ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, کمال کی آپ کی حکمت بھی ہے, اور حکیم بھی ہو, پاورفل بھی ہو, تو آپ دوسری شادی کیوں نہیں کرواتے؟ تو میں نے بس ان کو بڑی محبت سے ایک ہی جواب دیا تھا, میں نے کہا میری بیگم کے 9 بھائی ہیں, یہ نہ ہو کوئی مارنا ہے. حکیم صاحب نے اصل بات اب نکالی ہے. ہاں جی, بس
یہ ان کی وہی بات ہے، ڈر گئے، وہ کہتے نہیں، وہ ایک فنی مقول ہے، ڈر گئے ہو؟ نہیں ڈرے بھی اسی الحمدللہ رشتے بڑے آتے تھے، لیکن میری وائف نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. میرا جو خاندان ہے نا، میری سسرال ہے، وہ بھی بہت اچھے اور نیک لوگ تھے. انہوں نے میرے ساتھ سلوک ہی بڑا اچھا کیا کہ مجھے ایسا کرنے کا موقع نہیں ملا. جی ناظرین، الحمدللہ یہ تو ویسے ایک فن کے طور پر ہم سوال کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام بھی آپ کو 4 شادیوں کی اجازت تب دیتا ہے اگر آپ ان کے مطلب اخراجات اٹھا سکیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ شادیاں کرتے جاؤ پیچھے معاملات خراب بھی ہوتے جائیں. ٹھیک ہے، ان کے خرچے جو ہے وہ بھی تو اٹھانے. دین اسلام نے یہ بھی تو کہا ہے نا جی. تو بالکل یہ چیز بھی سوچ کے. اور حکیم صاحب سے تو جی اب مزاح والی وہ بات چل پڑی ہے. اچھا حکیم صاحب، ہاں جی، اس میں اسی سوال سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے. آپ رشتے بھی کرواتے ہیں، کبھی آپ نے ویسے سوچ لیا ہو کہ میں اپنا رشتہ کروا لوں؟ نہیں ایسے رشتے تو آپ کرواتے ہیں نا؟ رشتے میں کرواتا ہوں الحمدللہ. میری خواہش یہ ہوتی ہے، میرے ایک دوست ہیں اللہ تعالیٰ قدس مسجد والے ہیں، وہ بڑی مجھ سے محبت فرماتے ہیں. ایک دن مجھے کہنے لگے یار تم ایک عالم دین ہو، لوگ آپ سے کہتے نہیں ہمارے بیٹے کا ہماری بیٹی کا رشتہ کروا. میں نے کہہ دیتے ہیں، کہتے یار پھر یہ نیکی کرو. پھر میں نے الحمدللہ ان کی بات پہ عمل کیا اور میں نے بہت سارے رشتے کروائے ہیں. رشتے میرے لیے بھی بہت آئے ہیں، لیکن میں نے اگنور کر دیا. میں نے کہا الحمدللہ میرا گھر بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. ہماری بھابھی وہ سن رہی ہوگی تو بالکل یہ دیکھ لیں، انہوں نے کہا میرے لیے رشتے کافی آئے ہیں. اب پتہ نہیں، اب شاید رات کو جہاں پہ خطابت کرتے ہیں وہاں جا کے سونا پڑے. مسئلہ نہیں ہے، وہ مجھ پہ بڑا بلیو کرتی ہے الحمدللہ. بہت نیک خاتون ہے اور وہ بھی ماشاءاللہ تہجد گزار بھی ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی بہت ہی ان کی تربیت کا معاملہ بہت اچھا ہے. ہمارے ساتھ میرے بچوں کے ساتھ بہت اچھی تربیت کی انہوں نے. ہمیشہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو نماز اور قرآن کے بارے میں پوچھتے رہنا، پڑھاتے رہنا، دعوت تبلیغ دیتے رہنا. ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ میرے بچے بڑے ہو کے حافظ قرآن و عالم دین بنیں. اور انشاءاللہ آپ جو میرے دونوں بیٹے ہیں، ایک بیٹا ماشاءاللہ حافظ سعد ہے ماشاءاللہ جامعہ سلفیہ میں 6ٹھی کلاس ہے اور بڑا بہترین ماشاءاللہ ان کا انداز ہے، خطابت بھی کر رہا ہے. دوسرا بیٹا حافظ داؤد ہے، وہ دار القرآن پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. آن قریب وہ بھی خطابت کے میدان میں آنے والا ہے انشاءاللہ. بالکل ہم جانتے رہیں گے اور جانیں گے ان سے. مزید بھی سوالات، 1 سے 2 سوال رہ گئے. خطابت بھی ہو گئی جی، ان کے رشتوں والا معاملہ جو رشتے کرواتے ہیں وہ بھی بات ہوگی. اب آخری بات یہ ہے کہ حکمت میں کون کون سے عالم دین ان سے علاج کرواتے رہے ہیں؟ مطلب میڈیسن، اب گلا بھی خراب ہوتا ہے. اچھا یہ ذرا بتائیے. اصل میں نا میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گا. الحمدللہ میرے جو ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں نا، میرے پیشنٹ آؤٹ آف کنٹری سے بھی ہیں، آؤٹ آف سٹی سے بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، علماء بھی ہیں، لیکن میں کسی علماء کا نام نہیں لوں گا. میں الحمدللہ ہر مرض کا بڑے عالم، میں الحمدللہ ہر مرض کا بہترین طریقے سے تشخیص کے ساتھ اور نبض کے ساتھ نبض پڑھ کر کے دیکھ کے بتاتا ہوں. پھر میں الحمدللہ مزاج کے ساتھ علاج کرتا ہوں، اصول علاج کے مطابق. کسی بھی میرے بہن بھائی کو کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو میں انشاءاللہ کالا یرقان، شوگر، بواسیر، رسولی، معدے کا السر، کینسر، فالج، کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. حکیم ثناء اللہ تبسم. اس میں مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ ہم نے آپ سے پوچھا کون کون سے بڑے عالم دین میں مطلب آتے رہے. جی بڑے عالم دین بھی ماشاءاللہ ابھی بھی میرے ساتھ اٹیچ ہیں. میں ان کو دوائی بھیجتا ہوں، وہ مجھ سے لیتے ہیں الحمدللہ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں. کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے. جو علماء بھی تو بیمار ہو سکتے ہیں. لیکن جی 4 شادیاں ظاہری بات ہے کہ وہ حکیم صاحب ان کے لیے ظاہری بات ہے ماشاءاللہ رشتے بھی پھر کرواتے ہیں. اچھا جی ناظرین، بالکل آخری بات اب کریں گے ہم. اچھا حکیم صاحب، بات تو انٹرویو لمبا ہو رہا ہے، آپ مجھے بتائیے گا عوام الناس کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ میں عوام الناس کو بہت ہی محبت کے ساتھ یہ پیغام دوں گا کہ کوشش کریں. سب سے پہلی بات یہ جملہ ایک طالب علم کا یاد رکھے گا، آپ کی کوئی اللہ سے شکایت نہ کر دے. دنیا میں ایسے رہیں کہ آپ کی کوئی شکایت اللہ سے نہ کرے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ یہ جرم کیا، یہ زیادتی کی، یہ مجھے دکھ دیا، یہ مجھے تکلیف دی ہے. یہ میرا میسج ہے. اور دوسرا میرا میسج ہے کہ روزانہ ہر مسلمان کو بے شک 1 سے 2 آیات ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. قرآن کو، حدیث کو پڑھتے رہنا چاہیے، تاریخ کو پڑھتے رہنا چاہیے. نماز 5 گانا کبھی نہ چھوڑے. اس کے بغیر بندہ دار اسلام میں رہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میرا اپنے بہن بھائیوں کو یہی میسج ہے، نہ نماز چھوڑی جائے، نہ قرآن چھوڑا جائے، نہ نبی کا فرمان چھوڑا جائے. قرآن و سنت کے مطابق حضرت انسان کو عمل کر کے زندگی بسر کرنا چاہیے. بالکل ناظرین بس آخری 2 سوال رہ گئے ہیں. اچھا حکیم صاحب، ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے انداز میں خطابت کرتے ہیں، تو اس میں
آپ نے کتنی بار خطابت کا انداز بدلنے کی کوشش کی؟ میں نے 2-3 دفعہ ایسے ہوا ہے. پہلے میں اپنے بڑے بھائی مولانا امان اللہ مجاہد کی بھی طرز اتار دیتا تھا, اور پھر مجھے یزدانی شید رحمہ اللہ پاک صاحب پہ غریقت احمد فرمائے, ان کا انداز بھی مجھے بہت پسند تھا. پھر عبدالعزیز بٹو صاحب کا انداز مجھے اچھا لگا. یعنی کہ آپ نے اپناتے رہے بار بار. ہاں جی, کہ میں الحمدللہ آپ میرا تقریباً اپنا ہی انداز بن گیا الحمدللہ. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اور لوگ بڑی محبت سے مجھے بلاتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. میں الحمدللہ پورے پاکستان میں جاتا بھی ہوں, میرے اکثر اوقات درس قرآن ہوتے رہتے ہیں یہ تو الحمدللہ. ماشاءاللہ وہ بات ہوئی نا, ساری میڈیسن مکس کر کے آپ کھا گئے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے آپ کامیاب ہو گئے. الحمدللہ. جی بالکل. ناظرین, اچھا جی, ایم ایس چینل کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے, ہمارے یہ خدمات, دینی خدمات؟ جی محمود بھائی, میں نے ماشاءاللہ آپ کو بہت دیکھا ہے. آپ بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے ہیں ماشاءاللہ, ان کے انٹرویو کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, علماء سے پیار کرتے ہیں. میں بڑا خوش ہوں کہ آج مجھ جیسے طالب علم کو آپ نے اپنی محبت میں بلایا ہے, اور میں انشاءاللہ جو انٹرویو دیا ہے وہ بہت محبت کے ساتھ دیا ہے. جی بالکل. ناظرین, آپ بالکل اس انٹرویو کو سنیں اور جتنا بھی ہو سکے شیئر کریں, اور حکیم ثناء اللہ تبسم صاحب سے آپ رابطہ بھی مطلب کر سکتے ہیں. آپ نیچے کومنٹس باکس میں جو ہے وہ اپنا مطلب کوئی مسئلہ ہو, مسائل ہوں, وہ بھی پوچھ سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں. حکیم صاحب, نمبر تسی نا داسی دے. جی میرا آسان جی. فیصل آباد محلہ ڈی ٹیب تبسم دواخانہ, حکیم ثناء اللہ تبسم. میرا رابطہ نمبر 0302 60 66 880. کسی میرے بہن بھائی کو کوئی بھی مسئلہ ہو, روحانی ہو, جسمانی ہو, تو میں تابع دار انشاءاللہ. ناظرین, معذرت کے ساتھ بالکل حکیم صاحب نے بتا دیا, لیکن اس سے زیادہ ہم سارا کچھ ہم نے بتا دیا ہے, کیونکہ ورنہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے تھا. بالکل حکیم صاحب نے ماشاءاللہ جو باتیں بتائی ہیں اور آپ نے سنی ہیں, آپ کو کیسی لگی. حکیم صاحب کا رابطہ نمبر بھی آپ کو مل گیا. اب جتنے بھی آپ نے گفتگو سنی ہے, آپ کو کیسی لگی, اپنی مزید رائے کمنٹس باکس میں لازمی دیں. مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں. السلام علیکم.